کر دیں. آپ کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس طریقے سے سپورٹ کر سکیں یا آپ کے ساتھ اس طریقے سے وہ پارٹنرشپ ڈیولپ کر سکیں. لیکن اتنے کلوز ایلائی رہے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں، اتنی قربانیاں دی ہیں، وہ شاید ان کو ہم باور نہیں کروا پائے. نہیں، ہماری تو ڈپلومیسی ہمیشہ سے بہت کمزور رہی ہے ہر سطح پہ. آپ کا کشمیر کا کاز دیکھ لیں. آپ نے ایک دم یو این نے وہ کیا، آپ نے جماعت الدعوہ پہ پابندی لگا دی. آپ نے امریکن پریشرز میں آ کے آپ نے فوری طور پہ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل اس میں آپ خود اپنا کیس پراپرلی نہیں لڑ پائے ہیں انٹرنیشنلی. نہ کشمیر کا کیس لڑ پائے ہیں، نہ آپ یہ ان کو باور کرا سکیں کہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ٹیررزم کا سب سے زیادہ شکار ہم رہے ہیں. تو ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر تو ہر سطح پہ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو ایون چائنا کے ساتھ آپ کی کوئی بہت ہی آئیڈیل ریلیشن شپ اب نہیں ہے جو آپ کی شاید آج سے 15-20 سال پہلے تھی. تو چائنا بھی آپ سے بعض اوقات سوالات اٹھاتا ہے آپ کے یہاں کہ ان کے علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں. تو ہم انسیکیور ہو گئے ہیں، ایز اے نیشن انسیکیور ہو گئے ہیں، اور ہماری پرابلمز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ امریکہ تو ایک سپر پاور ہے. ایون ادر کنٹریز جو چھوٹی کنٹریز ہیں، وہاں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس بھی آتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتے ہیں. آپ گھبراتے. ٹھیک ہے مدد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. بی بی عابدہ صاحبہ، اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی معزز مہمانوں کے ساتھ، وہ بھی آپ نے سنی، اس پر بھی کچھ کمنٹ کیجئے گا. اور یہ میرا سوال بھی ایک لیجئے گا کہ اوباما صاحب بھارت جاتے ہیں، اس سے پہلے جان کیری صاحب بھارت سے ہو کر ہمارے ہاں آتے ہیں. اچھا، پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ تبدیلیاں فوراً کرتے ہیں، جیسے جماعت الدعوہ پر بین لگانا، حقانی نیٹ ورک کے بین کی بات کرنا. ایسے اقدامات پھر جو دہشت گرد ہیں ان کا نیریٹو کیا سٹرونگ نہیں کرتے کہ یہ جنگ ہماری نہیں، کسی کے کہنے پر لڑی جا رہی؟ جی ایکچولی ہمارے انفارچونیٹلی اکثر نی جرک ریاکشنز ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو وزٹ ہے براک اوباما کا انڈیا، ہمیں اس کو زیادہ اوور پلے نہیں کرنا چاہیے. آپ کی جو گفتگو اگرچہ ساؤنڈ ڈسٹرب تھا، لیکن یہ میں نے فالو کیا کہ ایک آپ کے مقرر بات کر رہے تھے کہ چائنا اور انڈیا کے حوالے سے ان کی پالیسی آف ڈوئل کنٹینمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بڑی پرانی پالیسی اب تو ہو گئی ہے، اور وہ چائنا کو بذریعہ ہندوستان کنٹین کرنا چاہتے ہیں. اس بات میں کافی حقیقت ہے یقیناً، لیکن ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک اہم ریاست ہیں. ہمیں اس بات پہ زور دینا چاہیے ہے کہ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ تمام جو ہندوستان پاکستان کے درمیان ڈیفیکلٹ ایشوز ہیں ان پہ گفتگو ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ ایریا جو ہے وہ ایک پوٹینشیل نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور جو کشیدگی ہمارے کشمیر کے بارڈر پہ رہی ہے اس کشیدگی سے وہ پریشان ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر امریکہ کے صدر ذکر کرتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ کہ کشمیر کے بارے میں ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، تو یہ ہمارے حق میں یقیناً مثبت ہوگا. اور ہمیں اپنے اندرون معاملات کے اوپر غور کر کے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. اگر کوئی تنظیم ہے جو کہ فلاحی کام کر رہی ہے، ہمیں سوٹ کرتا ہے، تو پھر ہمیں کسی روب کے تلے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ ذکر یہ بھی ہوا کہ جنرل مشرف کے ساتھ امریکنوں کے تعلقات بہت اچھے تھے اور فوجی حکومتوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. اگرچہ یہ بات درست ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف نے وہ کام کیا جو پہلے کوئی حکمران پاکستان کا کرنے کو تیار نہ تھا، کہ انہوں نے امریکہ کو متعدد بیسز دے دیں ہماری سرزمین پہ، اور پاکستان کی عوام کو سے مشورہ کیے بنا. تو ظاہر ہے امریکہ کی اب وہ بیسز ابھی بھی موجود ہیں اور امریکہ کے لیے کارآمد ثابت ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات مؤثر ہونے تھے. اب یہ بھی سننے میں آیا ہے، جب میں آ رہی تھی آپ کے پروگرام کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ صدر براک اوباما نے کچھ دورہ اپنا تھوڑا سا انڈیا کا
کرٹیل بھی کیا ہے کیونکہ وہ غالباً شاید سعودی عرب جا رہے ہیں، تو اب وہ تاج محل اور وہ جو سارا پروگرام تھا آگرہ نہیں جائیں گے کیا. تو امریکہ ٹھیک ہے امریکہ has its priorities in place and we should have our priorities in place. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یار نہیں آئے ہماری طرف، کوئی بات نہیں، ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ڈسٹنگوش کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کو اس خطے میں، تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی. لیکن جب نکلنے سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ unacceptable for Pakistan to provide safe havens to terrorists، تو پھر الارمنگ، پھر گھنٹی بجتی ہے کہ یار ابھی بھی یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ پاکستان از اے سینچری فار ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ، اور یہ وجہ شاید پاکستان کو سائڈ لائن رکھتے ہیں. تو پھر تو سوچنے میں مجبور ہو جاتے